محمد میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ۔ 8ویں پارے اور 9ویں پارے کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ مختلف آیات، مختلف موضوعات کی آیات کی تلاوت سماعت کی۔ 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے اولاد آدم جب مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کر لیا کرو۔ جب مسجد میں جاؤ تو زینت اختیار کر لیا کرو۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جب نماز کا وقت ہو، نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو زیب و زینت کے ساتھ آؤ، اچھے کپڑے پہن کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کے، خوشبو لگا کے، معطر ہو کر پھر مسجد میں آؤ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، اسراف نہ کرو، اسراف نہیں کرو، ضائع نہیں کرو، حد سے نہیں بڑھو۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، حد سے بڑھ جانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ یعنی مسجد میں جب بھی آئیں، نماز کے لیے آئیں تو یہ نماز پڑھنے کا طریقہ کار، نماز سے پہلے کس طریقے سے مسجد میں آنا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مسجد میں آؤ تو صاف ستھرے کپڑے ہوں، نئے کپڑے ہوں، نئے نہ تو کم از کم صاف کپڑے ہوں، ناپاک نہ ہوں، خراب نہ ہو، بدبودار نہ ہوں۔ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے اور پھر مسجد میں آیا جائے زینت کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ۔ لیکن اب ہمارے یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ مسجد میں آتے ہیں تو کوئی حال نہیں ہوتا، بالخصوص فجر کی نماز میں جن کپڑوں میں سوئے تھے انہی کپڑوں میں مسجد میں آ جاتے ہیں، اور وہ آنے والے بھی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کیا، پورا محلہ تو سویا ہوا تھا، میں کم از کم انہی کپڑوں میں آ تو گیا۔ فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، زیب و زینت اختیار کیا کرو نماز کے وقت میں۔ مسجد کی ٹوپی ہم پہن کر آتے ہیں، اور مسجد میں جو کسی کا دور گھر ہے، مسافر ہے، کوئی 4-5 کلومیٹر چلا تھا پنو عاقل سے، یہاں پہنچتے پہنچتے نماز کا وقت ہوا تو چلو رسولی مسجد میں نماز پڑھ لی ٹوپی پہن کر، وہ الگ بات ہے۔ لیکن گھر میرا قریب ہے اور پھر بھی میں مسجد میں آ کے نماز اسی ٹوپی میں پڑھوں تو ہم یہ ٹوپی مسجد سے ایک قدم باہر رکھتے ہوئے بھی پہنتے ہوئے شرماتے ہیں، تو رب کے سامنے کیسے پہن کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت امام محمد محرر مذہب حنفیہ ہیں، اور آپ نے سب سے زیادہ فقہ حنفی کی اس طرح خدمت کی ہے کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اور کتابیں لکھی ہیں۔ آپ کی 12 کتابیں بڑی مشہور ہیں، ظاہر الروایہ اور نادر الروایہ، جو 6 کتابیں ظاہر الروایہ ہیں، 6 کتابیں نادر الروایہ ہیں، نوادرات جنہیں کہا جاتا ہے۔ حضرت امام محمد اتنا صاف اور اجلا اور اچھا لباس پہنا کرتے تھے کہ جب آپ ایک تو تھے بہت حسین و جمیل اور بڑا اعلیٰ لباس پہنا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے 3000 درہم کا لباس پہنتے تھے، اور جو لباس ایک بار پہن لیا پھر دوبارہ نہیں پہنتے تھے، پھر وہ صدقہ فرما دیا کرتے تھے۔ تو دیکھنے والے جب حضرت امام محمد مسجد کے لیے نکلتے تھے نماز پڑھنے کے لیے تو دیکھنے والے آپ کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، جب غلام محمد ایسا ہے تو آقائے محمد کیسا ہوگا؟ جب غلام محمد ایسا ہے تو آقائے محمد کیسا ہوگا؟ اس شان اور اس مقام اور مرتبے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کو نوازا تھا۔ پھر اسی طرح سورہ اعراف کی تلاوت سماعت کر رہے تھے۔ سورہ اعراف کی تلاوت سماعت کرتے ہوئے آیت نمبر 136 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر فرمایا ہے۔ فرمایا فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، ہم نے ان سے بدلہ لیا تو انہیں دریا میں ڈبو دیا، فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں ڈبو دیا۔ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اس وجہ سے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور وہ اس سے بے خبر تھے۔ یہ جو فرعون ہے، فرعون کے بارے میں بڑی ضروری باتیں کرنا چاہوں گا۔ ایک شہر ہے مصر کے اندر، اس کا نام ہے لیگزور سٹی، اکسر، اردو میں اکسر کہتے ہیں، انگلش میں لیگزور سٹی کہتے ہیں۔ یہ فرعین مصر کا دارالخلافہ، دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ اس وقت مصر کا دارالحکومت قاہرہ ہے، کیریو، اور اس وقت
جو فرعین مصر کا شہر تخت تھا وہ اکسر شہر تھا، اور اس کو دا ویلی آف کنگز بھی کہا جاتا ہے، بادشاہوں کی بستی، بادشاہوں کی سرزمین بھی کہا جاتا تھا۔ فرعون کی لاش ملنے سے پہلے یہاں پر آثار قدیمہ معلوم ہوئے کہ یہ کوئی شہر تھا جو ختم ہو چکا ہے، اور پھر 1816 میں اس شہر کی کھدائی شروع ہوئی کہ دیکھا جائے یہاں سے کچھ نوادرات نکلے، کچھ سکے نکلے، کچھ پرانے جس طرح موئنجو سے نکلے، ہڑپا سے نکلے، ٹیکسلا سے نکلے۔ 1816 میں اس شہر کی کھدائی شروع ہوئی، اور پھر یہ رک گئی کھدائی۔ پھر 1820 میں پھر اس کھدائی کا آغاز ہوا، پھر رک گئی۔ پھر 1832 میں پھر اس شہر کی کھدائی کا آغاز ہوا، بڑی باریک بینی سے کھدائی۔ یہ یاد رکھیے جب ان کی کھدائیاں ہوتی ہیں آرکائیوز کی، جب ان آثار قدیمہ کی کھدائی کی جاتی ہے تو کھدائی ایسے نہیں ہوتی جیسے ہمارے یہاں کوئی زمین بڑے نپے تلے انداز سے ہوتی ہے کہ کسی بھی چیز کو چوٹ لگی تو خراب ٹوٹ جائے گی۔ تو بڑی احتیاط سے 1832 میں یہاں پہ کھدائی شروع ہوئی، اور پھر 1898 میں، یہ بڑی تاریخ یاد رکھنے کی بات ہے، 1898 میں 1898 میں کھدائی کے دوران یہاں سے ایک لاش نکلی، ایک حنوط شدہ لاش نکلی، ممی جس کو کہا جاتا ہے، پٹیاں لپٹی ہوئی اور اس پہ مسالے لگے ہوئے، ایک لاش نکلی 1898 کے اندر۔ اس لاش پر تحقیقات شروع ہوئیں کہ یہ کس کی لاش ہے، کیا ہے۔ اور پھر ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر موریس بوکیل، فرانسیسی ڈاکٹر تھے، انہوں نے اس لاش کا معائنہ کرنا شروع کیا، اور معائنہ کرنے کے بعد انہوں نے مصر کی حکومت سے یہ درخواست کی کہ یہ لاش جو نکلی ہے اس شہر سے، اس پر تحقیقات مصر میں ہونا ممکن نہیں ہے، اس لاش کو یہاں سے فرانس منتقل کیا جائے، وہاں پہ جدید مشینریز ہیں، وہاں پہ جدید لیبارٹریز ہیں، وہاں پر اس کا معائنہ ہوگا اور اس پر تحقیقات ہوں گی۔ تو اس کی لاش کو مصر سے فرانس منتقل کیا گیا، اور یہ بات ہے سن 1912 کی، 1912 میں، اور اس کے بعد یہ لاش وہاں سے منتقل ہوئی۔ وہاں پر تحقیقات شروع ہوئیں، اور پھر 1975 میں تحقیقات مکمل ہوئیں، اب سے تقریباً 50 سال پہلے، 25 سال یہ، 25 سال 1975 میں تحقیقات مکمل ہوئیں، اور ڈاکٹر موریس نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس، انجیل، قرآن اور سائنس۔ اس نے ان تینوں کا مطالعہ کر کے فرعون کی لاش کے اوپر تحقیقات کر کے یہ کتاب لکھی۔ یہ کتاب پوری دنیا میں مشہور ہوئی، اور اس کتاب کے مشہور ہونے کی وجہ سے ڈاکٹر موریس بوکیل بھی مشہور ہو گئے۔ جب یہ لاش تحقیقات ہو رہی تھیں تو اس لاش کی تحقیقات کرتے ہوئے یہ معلوم ہوا کہ یہ لاش کم از کم 3000 سال پرانی ہے۔ جب یہ بات ڈاکٹر موریس کو معلوم ہوئی تحقیقات کرتے ہوئے تو وہ ہڑبڑا گیا، پریشان ہو گیا کہ 3000 سال پرانی لاش کیسے یہاں محفوظ ہے، یہاں کیسے رکھی ہے، اور کیسے اس کے اوپر یہ پٹیاں چڑھی ہیں، ممی کیسے بنی، یہ سب کیا ہے معاملہ، پریشان ہو گیا۔ اور پھر اس نے اس پر مزید تحقیقات شروع کی، اور اب تحقیق کا ایک نیا انداز تھا۔ وہ انداز یہ تھا کہ جسم کے ہر حصے کا اسپیشلسٹ بلایا گیا، آنکھوں کا اسپیشلسٹ، کان کا، ناک کا، جسم کے اندرونی اعضاء کا، ہر جسم کے عضو کا اسپیشلسٹ اس لاش پہ تحقیقات کر رہا تھا۔ اور تحقیقات کرتے 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 وہ سارے ڈاکٹرز اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ لاش 3000 سال پرانی ہے، اور اس لاش کی موت پانی میں ڈوب کر ہوئی ہے، پانی میں ڈوب کر ہوئی ہے۔ جسم کے ہر اس کا اسپیشلسٹ موجود تھا، تحقیقات ہو رہی تھی، لیکن ڈاکٹر موریس وہ اس تحقیقاتی ٹیم کا سربراہ تھا، چیئرمین تھا، وہ حیران اور پریشان تھا، ہر ایک سے یہ سوال کرتا تھا کہ یہ بتاؤ ایک لاش ملی ہے 3000 سال پرانی معلوم ہوتی ہے، اور لگتا ایسا ہے کہ پانی میں ڈوب کے مری ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پانی میں ڈوب کے مری تھی تو کیا اس کے ساتھ کوئی اور بھی ڈوبا تھا یا اکیلا ہی یہ ڈوبا تھا، اور اگر پانی میں ڈوب کے یہ مرا ہے تو پانی سے اس کی لاش باہر کیسے آ گئی، محفوظ کیسے ہو گئی، ہم تک پہنچ کیسے گئی، اور 3000 سال تک یہ مٹی میں دبی رہی، اس کو کسی کیڑے نے نہیں کھایا، کسی جانور نے نہیں کھایا، اتنے حالات الٹتے پلٹتے رہے، آندھیاں، طوفان، بارشیں، نہ جانے کیا کیا ہوا ہوگا، اس لاش کو کچھ نہیں ہوا، یہ لاش محفوظ ہو کے ہمارے ہاتھوں میں کیسے آ گئی۔ وہ بڑا پریشان رہا کرتا تھا۔ تو اس کا ایک مسلمان کولیگ تھا، اس کا دوست تھا،
اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی کتاب میں ایک شخص کا ذکر ہے، ایک فرعون کا ذکر ہے، جس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ ڈوب کے مرا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اور پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا لاش تو ہمیں 1898 میں ملی ہے، تحقیقات 1912 میں شروع ہوئی ہیں، 1975 میں تحقیقات مکمل ہوئی ہیں، تو اگر قرآن میں اسی فرعون کا ذکر ہے تو قرآن تو 1400 سال 1450 سال پرانی کتاب ہے، اس کو کیسے پتا کہ وہ لاش ہے؟ وہ اور پریشان ہو گیا۔ وہ ہر ایک کے پاس جاتا، جس میٹنگ کے اندر بیٹھتا ہر ایک سے یہ سوال کرتا۔ اس نے قرآن کا مطالعہ کرنا شروع، اس نے انجیل، کیونکہ عیسائی تھا، انجیل کا مطالعہ کرنا شروع کیا، لیکن اس کو ایسے کوئی شواہد نہیں ملے کہ یہ لاش اسی فرعون کی لاش ہے۔ پریشان تھا، راتوں کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں۔ سائنسدان تھا نا، محققین جو ہوتے ہیں کسی نقطے پر اٹک جائیں تو ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتا، وہ چاہتے ہیں بس کہیں نہ کہیں سے بڑی قدیم کتابوں کا مطالعہ کرنا شروع کیا، لیکن اس کو جواب نہیں ملتا تھا اس کا۔ اسی دوران سعودی عرب کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس، اور انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس میں ڈاکٹر مورس بکیل کو انوائٹ کیا گیا، مدعو کیا گیا، اس کو اسپیشل دعوت نامہ آیا کہ آپ انٹرنیشنل میڈیکل کانفرنس میں ہمارے پاس آئیں، اپنی تحقیقات پیش کریں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، مسلمانوں کی کتاب میں اگر یہ بات ہوگی تو وہاں پیش کروں گا، کانفرنس کے اندر دنیا بھر کے مسلمان سائنسدان اور غیر مسلم بھی بیٹھے ہوں گے، کوئی تو جواب دے گا۔ اس نے وہ دعوت نامہ قبول کیا اور اس کانفرنس میں چلا گیا، جا کے ڈائس پر آیا، اور ڈائس پر آنے کے بعد ڈاکٹر مورس بکیل نے اپنا تحقیقی مقالہ جس بھی اعتبار سے تھا اس نے پڑھنا شروع کیا۔ پڑھتے پڑھتے اس نے بیچ میں ایک سوال رکھا، اس نے رکھا بات یہ ہے ایک لاش ہمیں ملی ہے، فرانس منتقل ہوئی مصر سے، تحقیقات ہوئیں، ثابت یہ ہوا ہے 3000 سال پرانی ہے، پانی میں ڈوب کر مری ہے، لیکن ہے کس کی یہ سمجھ میں نہیں آتا، انجیل پڑھی، توریت پڑھی، زبور پڑھی، جواب نہیں ملتا، تو اس کا جواب کسی کے پاس ہے تو مجھے دے۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ ایک مسلمان سائنسدان کھڑا ہوا، اور اس مسلمان سائنسدان نے کھڑے ہونے کے بعد ڈاکٹر مورس بکیل کے سامنے سورہ یونس کھول کے رکھ دی، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 92 آیت نمبر 92 کھول کے اس نے اس کے سامنے رکھی ڈاکٹر مورس کے سامنے، اور ذرا آپ سنیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ یونس آیت نمبر 92 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اس نے کہا یہ تو ہے، چلو یہ تو ہے اس کے اندر کہ بعد میں آنے والوں کے لیے قرآن جی کہتے ہیں، لیکن یہ کیسے پتا قرآن کو کہ یہ وہی لاش ہے جو ڈوب کے مرا ہے، یہ وہی شخص ہے جو ڈوب کے مرا تھا پانی کے اندر، یہ وہی شخص ہے، قرآن کے اس بارے میں بھی کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ تو اسی ڈاکٹر نے پھر قرآن کی آیت کھولی اور سورہ انفال کی آیت نمبر 54 کھول کے اس کے سامنے رکھی اور کہا کدأب آل فرعون، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأہلکناہم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون۔ فرمایا جیسے فرعون والوں کی عادت تھی اور ان سے پہلوں کی عادت تھی، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ وہ اور حیران ہوا، پریشان ہوا جب اس نے سورہ یونس کی آیت نمبر 92 پڑھی نا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ تو کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کے اس نے ہاتھ مارا ڈائس پر اور کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں ابھی مسلمان ہوتا ہوں۔ کہنے لگا وہ لوگ جو سارے مسلمان ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے، لیکن اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی نبوت اور قرآن کی صداقت پر میں خود گواہ ہوں، کیونکہ میں یہ سب دیکھ کر ایمان لایا ہوں۔ اس نے کہا میں حیران اس بات پر ہوں کہ جو لاش 1898 میں زمین کے اندر سے ہم نے کھود کے نکالی ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ لاش ہے کس کی۔ قرآن 1400 سال پہلے یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ لاش کس کی ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ غرق ہو کے مری ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ ہم اس کی لاش کو بچا لیں گے۔ تو کہنے لگا سمندر میں اگر یہ غرق ہوا تھا تو وہ کون سی ذات تھی جس نے سارے جسموں کو کہہ دیا تھا کہ سب جسم گل سکتے ہیں، یہ جسم نہیں گلے گا؟ وہ کون سی ذات تھی جس نے سمندر کی ساری مچھلیوں کو اس بات پر مسخر کیا ہوا تھا، پابند کیا ہوا تھا جتنے غرق ہوئے سب کے جسم کھانے کی اجازت ہے، اس کا جسم کوئی نہیں کھائے گا؟
وہ کون سی ذات ہے جس نے سمندر کے نمکین پانی کو حکم دیا تھا سارے جسم گل جائیں، پھٹ جائیں، سب ہو جائیں، نمکین پانی اس کے جسم پر نمک کا اثر نہیں آنا چاہیے. پھر اس نے کہا بات یہ ہے کہ جو رب نے فرمایا تھا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج کے دن ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے. اس نے کہا وہ رب ہے جس نے یہ سارے انتظامات کیے تھے، جس نے یہ سب کچھ کیا. اصل میں ہم قرآن سمجھنے کے لیے آتے نہیں ہیں، قرآن کی طرف آتے نہیں ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں. اور پھر بہت ساری آیات اس وقت میرے سامنے ہیں جو اس موضوع پر مزید روشنی ڈالنے کے لیے، بہت طویل ہو جائے گا موضوع، لیکن بات یہ ہے کہ اگر قرآن دیکھنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں تو ایک آیت ہی غیر مسلم کو، اور غیر مسلم بھی کوئی جاہل غیر مسلم نہیں، اتنے بڑے ڈاکٹر جس کی کہنے پر اپنی آثار قدیمہ مصر منتقل کر دے فرانس کو، مصر کا اتنا بڑا، فرانس کا اتنا بڑا ڈاکٹر، وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کر ایمان لا سکتا ہے، تو کیا قرآن پڑھ کے ہماری زندگیاں نہیں بدل سکتی؟ اور یہ تو کفار کی بات ہے نا، وہ کافر کہ جو قرآن پڑھ کے ایمان لے آتے ہیں. مسلمانوں کے لیے قرآن کے اندر کیا رہنمائی ہے؟ سورہ انفال آیت نمبر 2، آج ہی ہم نے اس آیت کی تلاوت سماعت کی ہے. اللہ تعالیٰ سورہ انفال کے اندر ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 2 میں، یہ تو کفار کی بات ہے جو قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں. مومنوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. مومنین وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں. اور کیا ہے؟ کفار ایمان لا رہے ہیں، اور مومنین کے لیے قرآن کی رہنمائی کیسی ہے؟ فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. یہ وہ ہے جو ابھی آپ کی کیفیت ہے. فرمایا قرآن وہ ہے کہ جب اس کی آیتیں ان پر پڑھ کے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم عطا فرمائے. قرآن سے جڑ جائیے. قرآن سے جو جڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دیتا ہے. وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.